السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال میاں رؤوف صاحب نے بھیجا ہے لاہور سے. سبحان اللہ، کیا دلچسپ سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ جو نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. پہلی بات، حالانکہ حقیقت کیا ہے آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، کوئی اس میں ہیرا پھیری دو نمبری نہیں. کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی جدے بھاگ جاتا ہے، کبھی پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے غلط حکومت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو اس فراڈ میں انوالو کر کے کیا وہ 50 روپے کا سٹیمپ پیپر دے کبھی لندن بھاگ جاتا ہے، ادھر جا کے گٹکتا پھرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر پیزے پھاڑ رہا ہے یا وٹ ایور ہی لائکس. اتنی کھداں لبدی ہونی ہیں. اچھا، یہ تو مریم نواز صاحبہ کے پہلے جملے کا جواب ہے میاں رؤوف صاحب. دوسرا، جو شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا. تجربہ یہ بتاتا ہے، 4 بار کی وزارت عظما، شہباز شریف تو بیچارہ ایک فرنٹ پہ ہی تھا نا، ریموٹ پہ چلنے والا کھلونا. 4 بار وزیر اعظم حضرت صاحب رہ چکے ہیں. ان کی جب یہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے، اندازہ لگاؤ اس طرح کا بندہ 2/3، ویسے قوم کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اس وقت روزنامہ پاکستان میں بڑا پاپولر تھا. اس وقت سرخی لگی تھی شیر آٹا کھا گیا. چند زیب نامی کسی غریب آدمی نے اس کے گھر کے باہر خودکشی کی تھی. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، پھر ایک بریف کیس دے کے بھیجا، وہ پھر اس کو صدارت وغیرہ بھی دی، چھنگے منگے ایجاد کیے، سیاسی ورکر کا وجود ختم کر کے ان کو ٹاؤٹ اور بروکر بنایا. اور سچی بات، میری آبزرویشن ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے کہ مجھے آرگیومنٹ بہتر دے لے، ہی از دا مین ہو کرپٹڈ پیپلز پارٹی. بات سنیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی انہوں نے قاتل قرار دے کے. اس کو چور ڈاکو کبھی کسی نے نہیں کہا، حتیٰ کہ اس خبیث ضیاء الحق نے بھی نہیں کہا. کبھی اس کے کسی وزیر پہ، مولانا کوثر نیازی کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کی ملیں، شوگر ملیں، ان کے وہ جو بھی گند بلا سارا وہ کدھر ہے؟ جتوئی، شیخ رشید، یہ والا شیخ رشید نہیں، بابائے سوشلزم عبدالحفیظ پیرزادہ کبھی سنا؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے خرید و فروخت شروع کی، پولیٹیکل ورکر کے منہ کو حرام لگایا، اور اس کے بعد اس آدمی نے پیسہ اندھا دھند، جیب سے تو نہیں تھا، ظاہر ہے پنجاب ان کے پاؤں کے نیچے تھا، جو کرتے رہے. نتیجتاً یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے منظر. گلزار ہاؤس ہے حسین چوک گلبرگ سے ذرا آگے لیفٹ پہ گھر تھا، اب نہیں مجھے پتا ہے نہیں، وہ سینیٹر گلزار کا گھر تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتا اب زندہ ہیں یا نہیں. بے نظیر بھٹو وہاں کے ٹھہرا کرتی تھی، تو آئی واز اے مورلیس ریگولر وزٹر. وہاں میں نے یہ آرگیومنٹ خود سنا ہے، بے نظیر بھٹو سٹن. اچھا کہ جی یہ مال مول بنانے کی تھوڑا ریلیکس کریں بی بی، ورنہ تو یہ آدمی کھا جائے گا، اور وہ کھا گیا. اچھا، بالآخر پھر ایک اور صاحب کی پیپلز پارٹی میں انٹری ہوئی، تو وہ اس قابل تھے، اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو قائل کر سکیں کہ بی بی روکڑے کے بغیر گزارا نہیں. تو ہی از دا مین ہو، اس سے پہلے نااہل، نالائق، لیکن وہ کرپٹ نہیں تھے حکمران. یہ پاکستان کی سیاست میں حکمرانی اور کاروباری ورکر، اب تو وہ بھی نہیں ان کے پاس. ان کا تو یہ موجد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور ووٹ دے ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہے وہ محب وطن ہو ہی نہیں سکتا. چلے میں یہ کہتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جیت بھی گئے تو یہ ہار سے بڑی ہار ہوگی، یہ بھی لکھ کے رکھ لیں آج. اچھا، تو پھر میاں رؤوف صاحب آخر پہ خود بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ جو کہتی ہیں کہ جی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا. تو میاں رؤوف صاحب کا بھی یہ جملہ ہے کہ پھر اس کا مطلب
تو یہ ہوا کہ 70% سے زیادہ عوام محب وطن ہے ہی نہیں. میں کیا تبصرہ کروں جی؟ باقی آنے والے دن کریں گے. ضروری نہیں الیکشن کا نتیجہ کرے. الیکشن کا نتیجہ جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر ویسا ہوا تو پھر اس کا نتیجہ دیکھنے والا ہوگا.